دل کو دہلا دینے والی، انسانوں کو لرزا دینے والی ایک خبر شیئر کی تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں واقع ایک نجی اسکول میں پرنسپل کے دفتر میں لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے میں کچھ ویڈیوز ریکارڈ ہوئیں، اور ان ویڈیوز میں وہ پرنسپل مبینہ طور پر اپنے اسکول کی طالبات، اساتذہ اور کچھ دیگر خواتین کا جنسی استحصال کر رہا ہے۔ خواتین کا جنسی استحصال تو ان ویڈیوز سے ثابت تھا، لیکن یہ ثابت ہونا باقی تھا کہ آیا جن خواتین کے ساتھ وہ شخص جنسی تعلق استوار کر رہا ہے، جنسی استحصال کر رہا ہے، وہ خواتین، وہ لڑکیاں کیا اسکول کی طالبات ہیں، اسکول کی اساتذہ ہیں، یا پھر اس کے علاوہ کچھ اور معاملہ ہے؟ ہمارے ہاتھ اب کچھ نئی ویڈیوز لگی ہیں، کچھ نئے شواہد اور کچھ نئے ثبوت آئے ہیں، اور کچھ نئی تصاویر منظر عام پر آئی ہیں کہ جن سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اسکول کے یونیفارم میں لڑکیاں اور خواتین پرنسپل کے دفتر میں آتی تھیں، اور اس کے بعد ان خواتین اور لڑکیوں کا جنسی استحصال کیا جاتا تھا۔ آپ کو یہ ویڈیوز اور تصاویر دکھانے سے پہلے یہ بات یاد دلاتے چلیں کہ اس پرنسپل نے بارہا مختلف میڈیا چینل سے بات کرتے ہوئے، جب اس کو گرفتار کیا گیا اور پولیس نے اسے میڈیا کے سامنے پیش کیا، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ خواتین جو کہ ان ویڈیوز میں دکھائی دے رہی ہیں، جو کہ 100 سے زائد ویڈیوز ہیں، ان کی کچھ جھلک بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ تمام تر ویڈیوز نہیں دکھائی جا سکتی، ان میں ایسے مناظر ہیں کہ جو کسی بھی پلیٹ فارم پر نشر نہیں کیے جا سکتے، لیکن صرف یہ ضرور دیکھیے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح سے خواتین اس کے کمرے میں آتی تھیں، اور کس طرح سے یہ جنسی بھیڑیا، یہ جنسی درندہ ان کا استقبال کرتا تھا ان کے جنسی استحصال کے لیے۔ تو ظاہر ہے جو مناظر آپ کو دکھائے جا سکتے ہیں، جن سے بات اسٹیبلش ہو جائے کہ اس دفتر میں، پرنسپل کے اس کمرے میں کیا کیا حرکات سرزد ہو رہی تھیں، بس آپ کو یہ واضح ہو جائے اور پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اس پرنسپل کا یہ کہنا تھا کہ جتنی بھی خواتین اس کے دفتر میں آ رہی ہیں، یا جن کے ساتھ یہ جنسی تعلق استوار کر رہا ہے، یا جن کی بھی یہ ریکارڈنگز ہیں، ان میں سے کوئی بھی اسکول کی استانی نہیں ہے، یا کوئی بھی اسکول کی طالبہ نہیں ہے۔ کتنی اساتذہ کے ساتھ آپ نے یہ نازیبہ حرکات کی؟ اساتذہ کے ساتھ نہیں کیا سر، باقی بچوں کے ساتھ کی، نہ کبھی بھی نہیں، جو ہے وہ میرے ریلیشن والوں کے ساتھ ہیں، میں نے کبھی بھی کسی بھی اسٹاف کے ساتھ نہیں کیا۔ اور ہم اس بات کو غلط ثابت کرنے جا رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اب قانون کی گرفت اس پر اور زیادہ سخت ہوگی اور یہ شخص اپنے انجام کو پہنچے گا۔ جو کچھ نئی ویڈیوز ہمارے سامنے آئیں، وہ ویڈیوز اور تصاویر اس کے اسکول کی ویڈیوز اور تصاویر ہیں جو کہ مختلف تقریبات اور مختلف مواقع پر لی گئی تھیں۔ ان تصاویر میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس شخص نے اپنے لیے بھی، اپنی اساتذہ کے لیے بھی، اور اپنی طالبات اور باقی بچوں کے لیے بھی ایک اسپیسیفک یونیفارم مختص کر رکھا تھا، جو کہ اسکاؤٹس یا فوج کے یونیفارم سے ملتا جلتا ہے۔ یہ شخص پرنسپل ہوتے ہوئے بھی، اس اسکول سسٹم کا مالک ہوتے ہوئے بھی وہ یونیفارم زیب تن کیا کرتا تھا، اور جو خواتین اساتذہ ہیں ان کو بھی اسی طرح کا، اسی رنگ کا یونیفارم زیب تن کروایا جاتا تھا۔ ذرا یہ ویڈیوز دیکھیے، ان ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکول کے بچوں نے بھی ایک مخصوص یونیفارم، جو کہ عام طور پر اسکول کا یونیفارم نہیں ہوا کرتا، اور اس شخص نے بھی ایک خاص طرح کا یونیفارم پہن رکھا ہے، اور جو خواتین اساتذہ ہیں انہوں نے بھی اس شخص کے یونیفارم کے رنگ والا لباس زیب تن کر رکھا ہے۔ یہ تازہ ترین ویڈیوز اور تصاویر ہمیں آئی جی ایم اسکول سسٹم کے مختلف ایونٹس اور مختلف تقاریب کی موصول ہوئی ہمارے نمائندگان کے توسط سے۔ یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ شخص بھی ایک یونیفارم پہنتا تھا، خواتین اساتذہ بھی ایک طرح کا یونیفارم پہنتی تھیں، اور جو طلبہ اور طالبات ہیں وہ بھی ایک اسپیسیفک یونیفارم زیب تن کیا کرتے تھے۔ یہ بات اسٹیبلش ہو گئی تو پھر ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر ان 100 ویڈیوز کی طرف لے کر چلتے ہیں جو ویڈیوز ہمیں موصول ہوئی تھیں، اور جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے اس شخص کے دفتر میں لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے کی ایکسس، یہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگانے والے ایک ٹیکنیشین نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، اس کی وائی فائی ایکسس، اور یہ جتنی بھی ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی تھیں وہ شخص ان ویڈیوز کو اپنے موبائل میں، اپنے سسٹم میں ڈاؤن لوڈ کرتا جا رہا تھا۔ اس شخص نے مبینہ طور پر اس پرنسپل کو بعد ازاں بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ اس پرنسپل نے خود اس بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے پولیس سے رابطہ کیا، اور یوں یہ سارا معاملہ منظر عام پر آ گیا۔ اس ٹیکنیشین نے 100 کے قریب ویڈیوز جو اس پرنسپل کے دفتر کی ویڈیوز تھیں، جو سی سی ٹی وی کیمرے سے ریکارڈ ہوئی تھیں، اور اس کا ایکسس اس کے پاس تھا، وہ ویڈیوز اس نے مختلف صحافیوں کو بھجوا دی، اور اس طرح سے یہ ویڈیوز ہمارے ہاتھ بھی لگی۔ تو یہ ایک پس منظر تھا اس سارے معاملے کا۔ لیکن ان ویڈیوز میں جو خواتین اس شخص کے دفتر میں آ رہی ہیں، جتنے مناظر ہم آپ کو دکھا پا رہے ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا جنسی استحصال کیا جا رہا ہے ایک بہت ہی بھیانک طریقے سے، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے دفتر میں آنے والی خواتین جن کے سامنے یہ خود بھی لباس اتار رہا ہے، ان خواتین میں سے بیشتر خواتین اسی اسکول کے یونیفارم میں ملبوس ہیں۔ ایک بار
پھر ذرا غور سے دیکھیے یہ مختلف مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے اس درندہ صفت پرنسپل کے کمرے میں آنے والی مختلف خواتین نے اس کے اسکول کا ہی یونیفارم زیب تن کر رکھا ہے، چاہے وہ اساتذہ ہیں چاہے وہ طالبات ہیں۔ انتہائی بھیانک پہلو ہے اس سارے اسکینڈل کا۔ یہ شخص اب تک مستقل اور مسلسل انکار کرتا آیا ہے کہ اس کے دفتر میں آنے والی خواتین اس سے ذاتی ریلیشن میں تھیں، ان میں سے کوئی بھی خاتون یا کوئی بھی لڑکی اس کے اسکول سے تعلق نہیں رکھتی، نہ تو وہ اسکول کی استانی ہے نہ وہ اسکول کی طالبہ ہے، لیکن ان ویڈیوز نے اس دعوے کو جھوٹا ثابت کیا ہے۔ وہ ویڈیوز جو اب ہم نے حاصل کی ہیں جن میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے اسکول میں یہ شخص خود بھی اسی یونیفارم میں ملبوس ہے اور اسی رنگ کے یونیفارم میں باقی استانیاں بھی، اساتذہ بھی اور بچے اور بچیاں بھی ملبوس ہیں، وہی یونیفارم زیب تن کیے ہوئے مختلف خواتین، مختلف لڑکیاں، مختلف بچیاں اس کے دفتر میں داخل ہوتی ہیں، اور وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ کے جس میں یہ ان تمام خواتین اور لڑکیوں کا استحصال کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ان سے اگر ان کو ریلیٹ کیا جائے تو یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ یہ بدبخت انسان اپنے ہی اسکول کی استانیوں، اپنے ہی اسکول کی طالبات کا جنسی استحصال کر رہا تھا۔ یہ انتہائی بھیانک پہلو ہے اس میگا اسکینڈل کا، کیونکہ اب تک عام طور پر یہ تاثر تھا کہ اس شخص کے ذاتی ریلیشن والی خواتین تھیں، سو ظاہر ہے یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، یہ قابل مذمت ضرور ہے، قابل نفرت عمل ضرور ہے، لیکن یہ کسی کا جنسی استحصال نہیں کر رہا تھا۔ لیکن اب آپ سوچئے کہ چند ہزار روپے کی تنخواہ پر کام کرنے والی ایک غریب خاتون، ایک غریب گھر کی بچی، ایک ہمبل بیک گراؤنڈ کی استانی کس طرح سے اپنے اسکول کے مالک یا پرنسپل کو انکار کر سکتی ہے جب وہ اسے اس طرح کی کوئی پیشکش کرتا ہے، جب وہ اس طرح کی جنسی درندگی کی یا اپنی ہوس پرستی کی تسکین کے لیے اس طرح سے کسی بھی بچی کو مجبور کرتا ہے جسے اس بات کا خوف ہے کہ اگر وہ اس بدبخت انسان کی بات کو نہیں مانے گی تو چند ہزار روپے کی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ نہ جانے کس استانی، کس معصوم لڑکی کے گھر پہ اس کا باپ بیمار ہے، اس کی والدہ بیمار ہے، اسے گھر میں کس طرح سے اپنے گھر کا چولہا چلانا ہے، کن کن مجبوریوں کے لیے یہ بچیاں، یہ لڑکیاں اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، کام کرتی ہیں، اور اگر کام کی جگہ پر جہاں پڑھایا جا رہا ہے، جہاں تعلیم دی جا رہی ہے، وہ پیشہ جو پیشہ پیغمبری ہے، اگر وہاں ان بچیوں کا استحصال ہوتا ہے، انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ اگر وہ بستر پر نہیں آئیں گی تو الٹیمیٹلی انہیں اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ سو اس سے بری استحصال کی، اس سے بری درندگی کی، اس سے بری حیوانیت کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس شخص نے خود بھی یہ اعتراف کیا کہ تقریباً 4 سے 6 خواتین کے ساتھ اس کا تعلق رہا جو اس سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہوا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ 10 کے قریب خواتین ہیں جن کی ریکارڈنگز موجود ہیں اس شخص کے موبائل فون کے اندر۔ ہم نے بھی اینالائز کیا 10 سے 12 خواتین جن میں سے اکثریت اب یہ بات ثابت ہوئی کہ اسی کی اسکول کی استانیاں ہیں، اسی کے اسکول کی بچیاں ہیں، ان کی ویڈیوز اس میں موجود ہے اور انہوں نے باقاعدہ اسکول کا یونیفارم زیب تن کر رکھا ہے جب وہ کمرے کے اندر آتی ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی وہ یونیفارم اتارنے پر انہیں مجبور کیا جاتا ہے، انہیں بے لباس کیا جاتا ہے اور پھر ان کا جنسی استحصال کیا جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے یہ مناظر ہم آپ سے شیئر نہیں کر سکتے، لیکن آپ سب جو مناظر ہم نے آپ کو دکھائے ان سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دفتر کے اندر، پرنسپل کے اس کمرے کے اندر ان بچیوں کے ساتھ کس طرح سے بھیانک درندگی کا کھیل کھیلا جاتا ہوگا۔ اگر یہ شخص کہتا ہے کہ یہ 8 سے 10 یا 10 سے 12 خواتین اس کے ریلیشن والی تھیں، تو کیا یہ شخص شاہ رخ خان ہے؟ کیا یہ شخص کوئی ہالی ووڈ کی فلموں کا ہیرو ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین اس کے ساتھ ریلیشن میں تھیں؟ نہیں، یہ یقیناً ان تمام تر خواتین کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ آپ ذرا اس شخص کی تصویر دیکھیے، کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی تصویر کو دیکھ کر کہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین اس سے محبت کا شکار ہو جائیں گی اور محبت میں گرفتار ہونے کے بعد اس شخص سے جنسی تعلق بھی استوار کر لیں گی؟ کیا اس شخص کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے؟ یقیناً نہیں، یہ ان طالبات کا، ان کو نمبر بڑھانے کے لیے، انہیں پاس کروانے کے لیے استحصال کر رہا تھا، ان استانیوں کا استحصال کر رہا تھا، یہ کہہ کر کہ نوکری چلی جائے گی اگر وہ اس بدبخت کی بات کو تسلیم نہیں کریں گی۔ سو یہ ایک سکینڈل تھا جو اس ٹیکنیشین کی وجہ سے، جس نے یہ سی سی ٹی وی کیمرہ اس شخص کے، اس پرنسپل کے کمرے میں انسٹال کیا تھا، ہمارے سامنے آ گیا۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں بچیوں، بیٹیوں اور بہنوں کو کس طرح سے اس طرح کے استحصال کا سامنا ہوگا جب وہ اپنے گھر کی مجبوریوں سے تنگ آ کر کمانے کے لیے باہر نکلتی ہیں۔ اس طرح کے تمام تر معاملات کو، اس طرح کے تمام تر کیسز کو اور اس طرح کے تمام درندوں کو ہمیں نشان عبرت بنانا ہوگا بطور معاشرہ، بطور ملک، بطور ریاست، تاکہ ہماری بہنیں، بیٹیاں، بچیاں گھر سے باہر نکلتے ہوئے محفوظ تصور کر سکیں۔ اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان وکٹمز میں سے کوئی خاتون ہمت کرے، سامنے آئے۔ کچھ خواتین ہم سے رابطے میں ہیں اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد انہیں بھی ہم منظر عام پر لے کر آئیں گے، ظاہر ہے ان کی شناخت کو چھپاتے ہوئے، تاکہ مزید بے عزتی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس معاشرے کے اندر، لیکن انشاءاللہ ہم انہیں وہ حوصلہ دیں گے، انہیں وہ ہمت دیں گے کہ وہ اس درندے کے خلاف قانونی کارروائی کا حصہ بنے، تاکہ یہ بہت آسانی سے صرف یہ کہتے ہوئے کہ میرا ذاتی ریلیشن تھا یا میرے ذاتی معاملات کی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں، یہ کہہ کر قانون کی گرفت سے بچ نہ سکے۔ سو
انشاءاللہ العزیز ہم میک شور کریں گے کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں، یہ اپنے قانونی انجام تک پہنچے. اور پھر ایک مرتبہ اس ویڈیو کے توسط سے میں ریکویسٹ کروں گا، اگر اس کے علاوہ بھی کچھ خواتین ہیں جو سامنے آنا چاہتی ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کی شناخت، آپ کی عزت، آپ کا احترام اقرار الحسن کی ذمہ داری ہے. آپ میری بہنوں کی طرح ہے، آپ ضرور سامنے آئیے، ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم سب مل کر اس پلیٹ فارم سے یقینی بنائیں گے کہ آئندہ کوئی بھی درندہ کسی بھی بہن، کسی بھی بیٹی اور کسی بھی لڑکی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا سکے. انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.